الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون يقال انه مجنون او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کی غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، جان کی اکسیر ہے
الفت رسول اللہ کی، اور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یقیناً میں آپ سب کے جذبات کی بے پناہ قدر کرتا ہوں، اور بہت پہلے سے آپ بھی بیٹھے ہیں، میری مقدس مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، لیکن مجمع تھوڑا مخلوط ہو گیا، یعنی ایک دوسرے سے مل گیا ہے، اس لیے میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ اپنی بے عزتی نہ سمجھتے ہوئے میری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سب پہلے کھڑی ہو جائیں اور سب پیچھے جائیں، مردوں سے فاصلہ پہلے ہو جائے، اس کے بعد گفتگو شروع ہوگی، سب کھڑی ہو جائیں۔ اس طرح کے مجمع میں کوئی اللہ رسول کا ذکر نہیں کر سکوں گا جس میں مرد اور عورتیں بالکل مل کر کے بیٹھے ہوں۔ اگر یہی ہماری محفلوں کا مزاج رہا تو فلموں کی ٹاکیز میں اور ہماری محفلوں میں فرق کیا ہوگا؟ اس لیے سب کھڑی ہو جائیں، سب پیچھے جائیں، اور اتنا واضح فاصلہ ہو کہ اگر ایک گاڑی بیچ میں سے گزرنا چاہیں تو گزر سکے، جلدی سے پیچھے ہو جائیں، جلدی سے۔ آپ اپنی بے عزتی نہ سمجھیں، یہ شریعت کا معاملہ ہے، اللہ کے قانون کا معاملہ ہے، سب پیچھے ہو جائیں، جلدی سے پیچھے جائیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ گفتگو شروع ہو تو جلدی سے خواتین پیچھے جائیں۔ والنٹیئر سے گزارش ہے کہ وہ میری ماں اور بہنوں کو سب کو پیچھے کریں۔ اگر وہ بیٹھی رہے گی تو میں بھی بیٹھا رہوں گا۔ آپ یاد رکھیے کہ میں اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں کہ محفل میں کچھ بھی ہوتا رہے اور میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں۔ یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے، نہ مجھ پر غزل پڑھنا کوئی فرض اور واجب ہے، نہ میں کمیٹی کا پابند ہوں، میں شریعت کا پابند ہوں۔ اس لیے سب کھڑی، ابھی وہ کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، وہ کھڑی ہو جائیں، سب پیچھے جائیں، دور جانا ہوگا انہیں، جائیں ان کو دور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئندہ کے لیے یہ ماحول رکھیں کہ جب بھی عورتوں کے لیے آپ انتظام کریں تو بیچ میں ایک پردہ ڈال دیا کریں تاکہ پردے کا اہتمام بھی ہو۔ اس لیے آپ میری بات کا برا نہیں مانیں، اصل میں حدیث پاک ہے، جب مرد اور عورتیں دونوں مل کر کے بیٹھتے ہیں تو مسلسل آسمان سے لعنت برستی ہے، اور اس محفل میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے دل سیاہ اور کالے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم دل کالے کرنے نہیں آئے، یہاں ہم دلوں کو چمکانے کے لیے آئے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں، گفتگو کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذوی و آلہ ابد الدہور وکرما۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیضان غوث اعظم کے بچوں کی دستار حفظ کے موقع پر یہ محفل انعقاد پذیر ہے، اور لاک ڈاؤن کے حالات میں ہوا یوں ہے کہ پڑھائی پورے ہندوستان کے مدرسوں کی موقوف رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑی خوشی کی اور بڑی مسرت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مولانا حافظ محمد حنیف صاحب جو ہے وہ ان کی کاوشیں اور ان کے پورے اسٹاف کی کاوشیں ماشاءاللہ اس کی یہ برکتیں ہیں کہ 4 بچوں نے پورا قرآن مقدس حفظ کیا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوث اعظم کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین آمین اور یا رب العالمین۔ غوث پاک کے نام سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے اس کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی ہستی ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا۔
اور جب بھی کسی کی زبان پر میرا نام آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مصیبتوں کو اور اس کی مشکلوں کو دور فرما دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو چیز میرے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز کو میرے نام سے نسبت کر دی جاتی ہے، پھر اس چیز کی حفاظت کرنے والا میں ہو جایا کرتا ہوں، اس کا محافظ میں ہو جایا کرتا ہوں۔ تو یہ شان ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں وہ ماحول بڑا بھیانک ماحول ہے، وہ ماحول بڑا خطرناک ماحول ہے۔ کورونا کی مہاماری نے پتہ نہیں اس کے بارے میں ہم کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کورونا ایک وبا ہے یا کورونا سزا ہے یا کورونا سازش ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، اس لیے اس کے متعلق ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے اسکولیں بند، کورونا کی وجہ سے کاروبار بند، کورونا کی وجہ سے بے شمار جنازے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے گا، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قدرت کی سنت ہے، یہ قدرت کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی قدرت کوئی بڑا انقلاب لانا چاہتی ہے، جب بھی قدرت دنیا میں کوئی بڑا انقلاب بپا کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت ایک عالمی سطح پر کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کی شکل میں، اللہ کی آزمائش کی شکل میں۔ اور جب پھر اس حادثے کا غبار چھٹتا ہے تو اس حادثے کا غبار چھٹنے کے بعد پھر دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب قوم عاد پر عذاب آیا تو اس کے بعد پھر انقلاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، پھر انقلاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے اندر غرق کر دیا گیا، پھر انقلاب آیا۔ غرض کے اللہ اکبر، عرب کی سرزمین پر جب بدر کے اندر معرکہ ہوا، ایک عظیم معرکہ جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، فرق کا دن، تفریق کا دن، انقلاب کا دن، جب بدر کی جنگ ہوئی تو ایک عظیم عالمی انقلاب آیا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ پر جو بت رکھے ہوئے تھے، پھر بدر کی جنگ کی برکتوں سے وہ سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا، عرب کے مغروروں کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ عرب کی سرزمین پر جن کے تکبر، جن کے گھمنڈ، جن کی انانیت کے اللہ اکبر بت آسمان کو چھوتے تھے، عزتوں کو پاش پاش کیا گیا، ان کی نام نہاد 100 کانڈ عزتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ ظلم کا دورہ تھا، ظلم کا خاتمہ ہوا، کالے گورے کی تفریق تھی، عربی اجمی کی تفریق تھی، یہ بدر ہی کی جنگ تھی جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا۔ آپ کہیں گے کہ مکے میں تو جو بت توڑے گئے تھے یا بت پاشی کی گئی تھی یا بتوں کو چکنا چور کیا گیا تھا، وہ تو فتح مکہ کے بعد تھا۔ یاد رکھیں، فتح مکہ کی تمہید بدر ہے، احد کی کامیابی کی تمہید بدر ہے، حنین کی تمہید بدر ہے، ساری کامیابوں کی تمہید بدر ہے۔ بدر پہلی جنگ ہے جس نے انقلاب بپا کیا۔ اسی طریقے سے دنیا میں پہلی عالمی جنگ ہوئی، اس کے بعد دنیا میں انقلاب آیا، دنیا میں دوسری عالمی جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرا بڑا انقلاب آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار بتاتے ہیں دنیا میں کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے، دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ تبدیلی مسلمانوں کے حق میں مفید بھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے حق میں مضر بھی ہو سکتی ہے، یعنی فائدے مند بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ انقلاب آئے گا، گرد و غبار چھٹے گا، ہمیں نہیں پتا وہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، لیکن کچھ بھی ہو غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ لیکن میں کوئی غیب کی خبر دینے نہیں آیا، اتنا ضرور کہنے آیا ہوں ایک بہت بڑے انقلاب کے لیے تیار رہو۔ معاشی انقلاب بھی آ سکتا ہے، سیاسی انقلاب بھی آ سکتا ہے، سماجی انقلاب بھی آ سکتا ہے، تہذیبی اور ثقافتی انقلاب بھی آ سکتا ہے، تمدنی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب جنازے اٹھتے ہیں تو انقلاب آتا ہے، لوگ خاک میں ملتے تو انقلاب
انقلاب آتا ہے، عالمی طوفان آتے تو انقلاب آتا ہے۔ کورونا ایک انقلاب کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے، لیکن ایسے میں اب ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ اب اس کو حالات میں ہم کیسے قابو کریں؟ اس لیے کہ یہ زندہ و جاوید قوم، یہ زندہ نبی کے ماننے والے، زندہ خدا کے ماننے والے، زندہ کتاب کے ماننے والے، زندہ مذہب و مسلک کے ماننے والے میرے سامنے موجود ہے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ کرے پوری دنیا کے مسلمانوں تک اس فقیر قادری، سگے قادریت کی آواز پہنچے کہ اب دنیا میں انقلاب آئے گا، یا تو غلام بنا لیے جائیں گے، یا تو بادشاہ بنا دیے جائیں گے، یا تو بھکاری بنا دیے جائیں گے، یا تو داتا بنا دیے جائیں گے، یا تو جاہل بنا دیے جائیں گے، یا تو علم کی شاہراہوں پر اللہ اکبر اپنی عظمتوں کے پرچم جب وہ گاڑنے والے بنا دیے جائیں گے۔ اب ماحول کو اپنے حق میں کرنا ہے، ماحول کو اپنے حق میں کیسے کریں گے؟ آخر کیا کرنا پڑے گا کہ ماحول ہمارے حق میں ہو جائے، ماحول اپنی طرف ہو جائے؟ اس لیے اس کے لیے بہترین ضابطہ ہے۔ کیا کریں گے آپ کہ ماحول اپنے حق میں ہوگا؟ میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، ہم سب کو صرف ایک کام کرنا ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک دارالعلوم فیضان غوث اعظم کی دستار بندی کے جلسے میں آنے والوں صرف ایک کام کرنا ہے، ماحول ہمارے حق میں ہوگا، پوری دنیا کا ماحول ہمارے حق میں ہوگا۔ اس لیے ہمیں وہ کیا کام کرنا پڑے گا؟ صرف ایک ہی کام کرنا ہے جو کام صحابہ نے کیا تھا، جو کام صحابہ کرام نے کیا تھا، جو کام ہمارے اسلاف نے کیا تھا۔ وہ کام یہ ہے، اللہ اکبر، اگر انقلاب میں بادشاہ بننا ہے، اگر انقلاب میں فقیر بننے کی بجائے داتا بننا ہے، اگر انقلاب میں غلام بننے کی بجائے آقا بننا ہے، اگر انقلاب میں جاہل بننے کی بجائے علم کے پرچم اٹھانے والے بننا ہے، صرف ایک کام کرنا ہوگا، وہ یہ کہ پوری کی پوری قوم مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے وابستہ ہو جائے۔ جو میرے نبی کے قدموں سے وابستہ ہوتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، ناکامی اس کو سبحان کبھی اللہ، چھو کے نعرہ نہیں گزر تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ ناکامی کبھی چھو کے نہیں گزر سکتی۔ یاد رکھیں، آپ کثرت قرآن کی تلاوت کثرت سے کر لیں، علم کثرت سے حاصل کر لیں، آپ علم کثرت سے حاصل کر لیں، دولت کثرت سے حاصل کر لیں، کچھ بھی حاصل کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اگر وہ رشتہ غلامی جو صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑا تھا اگر وہ رشتہ نہ جوڑ سکے تو یاد رکھنا پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اغیار کو ہماری نمازوں سے ٹینشن نہیں ہے، اغیار کو تلاوت قرآن سے ٹینشن نہیں ہے، اغیار کو ہماری ٹوپیوں سے ٹینشن نہیں ہے، اغیار کو ہماری داڑھی سے ٹینشن نہیں ہے، انہیں ٹینشن ہے تو ہمارے دلوں کے اس کنیکشن سے جو مصطفیٰ جان رحمت سے جڑے ہوئے ہیں، مصطفیٰ کریم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو مصطفیٰ کریم کے غلاموں، بڑی معذرت کے ساتھ میں داڑھی کا مذاق اڑانے نہیں آیا، الحمدللہ داڑھی میری بھی ہے اور میں داڑھی پر تقریریں بھی کرتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے داڑھی کے چند بال کبھی کسی کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی تو کافر بھی رکھ لیا کرتے ہیں، داڑھی تو یہودی بھی رکھ لیا کرتے ہیں۔ نماز کا کسی نہ کسی اعتبار سے کانسیپٹ جو ہے یہودیوں کے یہاں بھی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، لیکن اوروں کی نماز میں اور مسلمانوں کی نماز میں فرق یہ ہے، لاہور کا قلندر کہتا ہے عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤ اپنے نبی سے اپنے رشتے کو استوار کر لیں، اپنے نبی سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون۔ آقا کریم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے، اس کو دیوانہ نہ کہنے لگے، اس کا عشق رسول اس منزل پر پہنچے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کیسا ہے، چلتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ، اٹھتا ہے تو محبوب کی اداؤں کے ساتھ، بیٹھتا ہے تو محبوب کی
کی اداؤں کے ساتھ اللہ اکبر. جانتے ہیں عشق کسے کہتے ہیں؟ آؤ آج عشق کا باب وا کرتے ہیں، عشق کا دروازہ کھولتے ہیں. اگر میں یہ چند نوجوان ہی آج کے دن محبت رسول کا سینہ لے کر کے اٹھے تو مجھے امید ہے یہ کلول کی محفل ایک انقلابی محفل ہوگی. اس لیے کہ زمانے میں انقلاب کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، چند اشاق پوری دنیا میں انقلاب بپا کرتے ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا کربلا کی دھرتی پر صرف 72 تھے، 72، اور وہ 72 اپنے زمانے کے سب سے بہتر تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس عشق رسول تھا، ان کے پاس محبت رسول تھی، ان کے پاس نسبت رسول تھا. واللہ حسین اس عشق و محبت کے امام کا نام ہے کہ لوگ اپنا امتحان دینے کے لیے مدینے جاتے ہیں. حسین اس عاشق کا نام ہے کہ مدینے والا مدینہ چھوڑ کر کے حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے کربلا تشریف لے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. ارے عشق میں جانے والے تو بہت دیکھے، لیکن عشق میں بلانے والے کبھی کبھی دیکھے جاتے ہیں. حسین اس عاشق کا نام ہے جو جاتا نہیں ہے، محبوب کو بلا لیا کرتا. عشق کی وہ منزلیں ہیں، محبت کی وہ منزلیں ہیں. آؤ اپنے آقا سے وہ دل لگائیں کہ دنیا دیکھ کر پکار اٹھے کہ کتنا بڑا عاشق رسول ہے. اور وہ بھی کیا کہے دنیا؟ پاگل کہے، پاگل، مجنون، انہو مجنون، یہ تو مجنون پاگل ہے. مجنون کو سنیں؟ مجنون کسے کہتے؟ مجنون کو جو تاریخ میں نے پڑھی ہے ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے، مجنون کو سب سے پہلے مجنون کسی نے کہا؟ امام حسن نے کہا. مجنون کو یہ حضرت قیس تھے، ان کا نام قیس ہے، قیس. ان کو مجنون یعنی پاگل امام حسن نے کہا. اور امام حسن کی زبان کا وہ حسن جملہ ایسا حسن نکلا کہ اس کے حسن کی وجہ سے سب لوگ قیس کا نام بھول گئے اور اب لوگ سب مجنوی کہنے لگے. کیوں کہا تھا مجنون؟ مجنون کیوں کہا تھا امام حسن نے؟ دراصل خلافت کے معاملے کو لے کے اختلافات چل رہے تھے. تاریخ میں آتا ہے امام حسن ایک جنگل سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ قیس بیٹھ کر کے لیلا 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 کر رہے تھے. قیس، امام حسن کو خیال آیا آج ذرا قیس کی خبر لیتے ہیں، کیونکہ قیس خاندان نبوت کا غلام ہے. اس کی خبر لیتے ہیں. کہا قیس کیا حال ہے؟ کہا لیلا. کیا کھایا؟ کہا لیلا. کیا پیا؟ لیلا. سویا نہیں؟ لیلا. کہا ایک بات پوچھنا ہے. کہا پوچھو. تو کہا کہ خلافت کے متعلق اختلاف چل رہا ہے مسلمانوں میں، خلیفہ کس کو بننا چاہیے، ان کو یا ان کو؟ دونوں بزرگ تھے، دونوں عزت والے تھے، دونوں کا نام لیا. میں یہاں نہیں لیتا کیونکہ کوئی دروازہ میں کھولنے نہیں آیا ہوں، ہے نا. ہمارے لیے تو دونوں عزت والے ہیں، دونوں عزت والے، اس لیے کہ ایک داماد پیغمبر ہے، وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، اور دوسرے ان کی صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں عزت والے ہیں، اور صحابیت منقبتوں کی انتہا کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں صحابی کی منقبت نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں صحابی کہہ دیا تو اس سے بڑی منقبت کیا ہو سکتی ہے؟ صحابی کا اس سے بڑی منقبت. تو بہرحال امام حسن نے پوچھا دونوں بزرگوں میں کس نے خلیفہ بننا ہے؟ قیس نے کہا لیلا نے. خلیفہ کس نے بننا ہے؟ دونوں کا پوچھا، اس کا تو نام ہی نہیں لیا، لیکن قیس نے کیا کہا؟ لیلا نے. امام حسن کو ہنسی آ گئی، تو مجنون ہے، وہ پاگل ہو گئے تو اس کی محبت کے اندر.
تجھے لیلا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے کوئی عورت خلیفہ تو بن بھی نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو امام حسن نے کہا تو مجنون ہے, مجنون, تو پاگل ہو گیا ہے. وہ مجنون کے الفاظ اتنے مقبول ہو گئے کہ ساری دنیا پھر اس کو مجنون ہی کہنے لگی. اللہ اکبر. پتہ چلا عشق مصطفیٰ دل و دماغ پر ایسا چھایا ہوا ہو, تصورات میں کسی ہیروئن کا چہرہ نہ ہو, تصورات میں کسی کرکٹر کا تصور نہ ہو, تصورات میں کسی ہیرو کا تصور نہ ہو, تصورات میں کسی ہیرو کا خیال نہ ہو, کسی کرکٹر کا خیال نہ ہو, کسی کی اداؤں کا خیال نہ ہو. خیال ہو تو ایک خیال ہو, وہ خیال محبوب ہو, وہ بھی اللہ کا محبوب, اور صرف محبوب نہیں بلکہ محبوب اکبر, اللہ کا سب سے بڑا محبوب. یوں تو سبھی محبوب ہے, لیکن امام اہل سنت کے جو وہ برادر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. تم جسے چاہو یا رسول اللہ, اللہ کا تو ہر وہ شخص محبوب ہو جاتا ہے جو آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. آپ تو محبوب اکبر ہو, سب سے بڑے محبوب ہو. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں سب سے اپنے دلوں کا رشتہ, سب سے اپنے دلوں کا کنیکشن توڑ کر کے ایک ذات سے اپنا رشتہ جوڑ لو, وہ ہے آمینہ کے لال, وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت. ایک بات تمہید کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ گفتگو اختصاری کے ساتھ کرنی ہے ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے, لیکن ایک بات چونکہ عشق کے تار چھڑ گئے نا, ایک بات کہتا ہوں. لوگ آج کل جو عشق کرتے ہیں, لوگ جو آج کل محبت کرتے ہیں, تو محبت کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلی محبت ہوتی ہے حسن کی بنیاد پر. یعنی کوئی خوبصورت ہو, خوبصورت بچہ دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں, خوبصورت انسان دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں, خوبصورت ٹیچر دیکھا اس سے پیار کرتے ہیں, جس کے اندر خوبصورتی دیکھی اس سے پیار کرتے ہیں. بلکہ انسان ہی نہیں, اگر خوبصورت جانور بھی دکھے لوگ اس سے بھی پیار کرتے ہیں. پھول سے کیوں پیار ہے؟ اس لیے کہ خوبصورت ہے. بلبل سے کیوں پیار ہے؟ آواز خوبصورت ہے. طوطے سے کیوں پیار ہے؟ وجود خوبصورت ہے. مور سے کیوں پیار ہے؟ وجود خوبصورت ہے. شفق کا جمال اچھا کیوں لگتا ہے؟ خوبصورت ہے. افق کی سرخی کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے. گرتے ہوئے آبشار کیوں اچھے لگتے ہیں؟ خوبصورت ہے. راتوں کی سیاہی کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے. ستاروں کی انجمن کیوں اچھی لگتی ہے؟ خوبصورت ہے. اللہ اکبر. یہ چاند کیوں اچھا لگتا ہے؟ خوبصورت ہے. سورج کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس کی کرنیں بڑی خوبصورت ہے. دن کا سویرا کیوں اچھا لگتا ہے؟ خوبصورت ہے. انسان خوبصورت چیزوں سے محبت کرتا ہے. لوگوں, اگر تم کسی کے حسن سے محبت کرتے ہو تو کیا میرے محبوب جیسا, میرے آقا جیسا بھی تم نے کوئی خوبصورت سنا ہے؟ تم نے کوئی خوبصورت دیکھا ہے؟ واللہ کوئی خوبصورت ایسا نہیں ہے. دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت انسان اگر اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے, چاہے کتنا بھی بڑا پیر ہو, چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو, چاہے جتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو, چاہے جتنا بھی بڑا وکیل ہو, چاہے جتنا بھی بڑا انسان ہے, انسان خوبصورت ہے. لیکن جب پسینہ نکلتا ہے تو اس کے پسینے سے لوگ تھوڑا سا سائیڈ ہوتے ہیں, اس کے منہ کا تھوک نکلتا ہے, لوگ سائیڈ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورت انسان ہے, اس کا پسینہ خوبصورت نہیں ہے, اس کا تھوک خوبصورت نہیں ہے. مگر واللہ تاللہ باللہ آمینہ کا لال میرے آقا اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا پسینہ بھی خوبصورت تھا. جتنا پسینہ نکلتا تھا اتنی خوشبو بڑھتی چلی جاتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے صحابہ کرام جب میرے آقا کو ڈھونڈنا ہوتا تو ڈھونڈنے کے لیے کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے, جدھر سے تازہ خوشبو آتی تھی ادھر چلتے چلے جاتے تھے, مصطفیٰ جان رحمت کو پا لیا کرتے تھے. بلکہ ایک بات آپ سے کہوں, مشہور روایت ہے, ایک مرتبہ ایک غریب گھرانے میں شادی تھی. ایک خاتون آئی اور عرض کیا, کریم آقا, بندہ پرور آقا, مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کی, آقا میری بیٹی کی شادی ہے, سب کچھ انتظام ہو گیا ہے لیکن خوشبو باقی رہ گئی ہے. آقا خوشبو کے لیے پیسے نہیں ہے. آقا نے فرمایا کوئی بوتل ہے, کوئی شیشی ہے, لاؤ. کھلے منہ کی شیشی لائی گئی. آقا نے پسینہ لیا. کلول والو, اس پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہو سبحان اللہ, اس لیے کہ عشق والوں کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا. ہے کوئی ایسا خوبصورت
جس کا پسینہ نکالا جائے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, چیک کرنا ہے تو چیک کرنا, چیلنج ہے میرا, کتنا بھی خوبصورت آدمی ہے, پسینہ ایسے ایسے کیسے ٹیڑھا ترچھا بہتا ہے نا. میں کوئی خوبصورت تو نہیں نا, لیکن حسن اتفاق کو یا سوء اتفاق کو میرا بھی پسینہ نکل رہا ہے, اور ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے بہہ رہا ہے. یہ میرے آقا کی خصوصیت ہے. حضور کو پسینہ بھی نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں بہتا تھا. دیکھنے والوں نے دیکھا ہے, جب پسینہ نکلتا تھا تو ماتھے پر ایسے موتی کی طرح. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, ایسے موتی کی طرح پیشانی پہ جمتا چلا جاتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر سونے کے موتی ٹاک دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ کو زبردستی لایا گیا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ آئے ہیں حضور کے بلاوے پر تو حضور کی شان سن کر بھی آپ خاموش ہیں تو پھر مجھے حیرت ہے. آپ بول سکتے ہیں سبحان اللہ, اور جگتے ہوئے بول سکتے ہیں, بول سکتے ہیں تو بول دیجئے, کوئی پابندی نہیں ہے. اوپر والے بیٹھے ان کو جگہ نہیں ملی ہے, لیکن آپ ہمارے سر پر ہیں میرے عزیز, آپ کو بھی بولنا ہوگا کچھ نبی کے نام. میری عادت نہیں ہے, میں بلواتا نہیں ہوں, لیکن یہ کہتا ہوں کہ جب حضور کا ذکر آئے تو بولا کرو, تاکہ یہ ہو کہ حضور ہم بھی آپ کی تعریف میں شامل ہیں, ہم بھی آپ کی تعریف میں. کیونکہ سبحان اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مقرر کہہ رہا ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں. اور خدا کی عزت کی قسم, اور محفلیں سجتی ہے تو اندھیرے میں, لیکن جب میرے نبی کی محفل سجتی ہے تو مدینے والا محفل کو بھی دیکھتا ہے, محفل والوں کو بھی دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. بات چل رہی تھی حضور کے پسینے کی, پسینہ بھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا, اور ماتھے پہ ایسے سجتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹک دیے ہوں, اور دیکھ کر بڑا حسین معلوم ہوتا تھا. واللہ میرے آقا نے فرمایا, من رانی فقط رال حق, جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے اللہ کا جلوہ دیکھ لیا. کتنے خوبصورت ہوں گے حضور. حضور کا پسینہ بھی خوبصورت, اور جتنا نکلتا تھا اتنی محفل کی خوشبو بڑھتی جاتی تھی, اور وہ کسی عطر میں کسی مشک میں وہ خوشبو نہیں تھی. حضور کے پسینے کی خوشبو سب سے الگ, یعنی وہ کسی سے میچ نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور سے کوئی میچ نہیں ہوتا ہے تو ان کی خوشبو سے کوئی خوشبو کیسے میچ ہوتی ہے. آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, آپ لوگوں کی بھی. ہاں, ایک خاتون آئی عرض کی حضور خوشبو کا انتظام نہیں. آقا نے کہا بوتل لاؤ, شیشی لاؤ, پسینہ نکال کر بھرنا شروع کیا. لے جاؤ, لے جاؤ, دلہن کو لگا دینا. اور وہ خوشبو, آپ سے کہتا ہوں ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا, ابا کا پسینہ بھی لگاؤ گے کپڑے میں؟ بولو. میرا ذوق نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, جو مولوی صاحبان نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں, کیا ان کا پسینہ بھی ان کے بچے کبھی شادی میں لگائیں گے؟ واللہ اگر لگ جائے نا, واللہ اگر لگ جائے نا, واللہ تو بیٹا کہے گا یار موڈ آف ہو گیا. اس لیے کہ نکلا تھا سفید کپڑے پہن کر, یہ کیا لگا دھبے آ گئے, داغ آ گیا. اور وہ بدبو کی بھیانک اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ ہے. میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ان کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں گالی دے ہی نہیں سکتا,
میری زبان اتنی پاک اس لیے ہے کہ میں اپنے نبی کا نام لیتا ہوں، اس لیے زبان پاک ہے، میں گالی کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن مجھے ان پہ غصہ اس لیے ہے۔ کیوں غصہ ہے؟ ایک آنکھ کا کانا ہے، ناک بہ رہی ہے، سیاہ چہرہ ہے، بیچاری بیوی ماں باپ نے زبردستی نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، ساری زندگی صبر کر کے گزار رہی کہ میں کس کے نکاح میں آ گئی، وہ باہر نکل کر کے اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے میں نبی کی طرح، تو مجھے غصہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ یار جب جبریل ان کی طرح نہیں ہے، میکائیل ان کی طرح نہیں ہے، موسیٰ و عیسیٰ ان کی طرح نہیں ہے، تو کوئی ایسا بھینگا جس پر بیوی صبر کر کر کے گھٹ کے زندگی گزارے، اگر وہ کہے کہ میں نبی کی طرح ہوں تو بتاؤ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ چاند بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب، سامنے کر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ وہ خاتون ہے، حضور نے کہا لے جاؤ دلہن کو لگا دینا، اور اس کے بعد پھر وہ خوشبو عطر مصطفیٰ کی جو پسینے کی شکل میں دلہن کو لگا دیا۔ پتہ ہے کیا؟ وہ حدیث پاک میں آتا ہے دلہن تو مہکی، پورا گھر مہکا، جتنے بچے پیدا ہوئے سب مہکتے ہوئے پیدا ہوئے۔ میرے امام کہتے واللہ جو مل جائے، امام اہل سنت کی یہی خصوصیت ہے، یہ نہیں کہا مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کتنا بھی قیمتی تر گھر میں رکھو گے مہکو گے نہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کا معجزہ ہے۔ امام کہتے واللہ، اللہ کی قسم کھا کہتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضور اتنے خوبصورت، کس کس ادا کا ذکر کریں؟ ایک بھینگا اٹھا چند دن پہلے اور وہ میرے نبی کو گالیاں دینے لگا، اس سے کہو تیری اوقات دیکھ۔ لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ دیکھا کبھی کوئی خبیث اٹھتا ہے وہ منہ کھول کر کے گالیاں بکتا ہے حضور کو، کبھی کوئی خاکے بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے میرے نبی کی توہین کرتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا یہ گستاخ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جب جب زنا ہوتا رہے گا تب تک گستاخ پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو کافر ہونا الگ بات ہے، گستاخ ہونا الگ بات ہے۔ ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، ہر کافر گستاخ رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر گستاخ کافر ہوتا ہے۔ تو جب مائیں خطا کرتی ہے، بلکہ اپنے ذوق کے مطابق کہوں، جس کی ماں نیک نہیں ہوتی اور جس کا باپ ایک نہیں ہوتا وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ اگر مائیں شریف ہو جائے، مائیں کسی مذہب کا ہو، چند دنوں پہلے ایک نے منہ کھول کے بکا نا لوگ درد میں ہیں، میں کہا کیوں درد میں ہو؟ نطفہ ناتحقیق ہے، گالی نہیں دے رہا ہوں، حقیقت قرآن نے کہا وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، پیارے جو تیری بے ادبی کر رہا ہے وہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو اگر کافر بھی ہوگا لیکن ہوگا باپ کا بیٹا تو حضور کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ بے شمار کافر ہے، بے شمار کافر ہے، لیکن کوئی حضور کی توہین نہیں کرتا۔ ہر کافر توہین نہیں کرتا، کون منہ کھولتا ہے؟ مائیں خطا کرتی ہے تب۔ اب پتا چلا یہ جو کمروں میں بیٹھ کر گالیاں دیتے نا میرے نبی کو، یہ نبی کو گالیاں نہیں دیتے، یہ بتاتے ہیں کہ شجرہ کیا ہے، یہ بتاتے ہیں اولاد کس کی ہے، ورنہ نبی کی توہین کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ کافر بھی ہو کر توہین، دیکھو فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے پہلے نا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور کی توہین بھی نہیں کی، حضور کے مشن کے خلاف تھے لیکن توہین نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسب صحیح ہو توہین نہیں ہوتی، نسب سچا ہو توہین نہیں ہوتی۔
تو بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ نبی کی تعریف کی توفیق سب کو نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی ماؤں کو دعائیں دو، ماں بہت احتیاط سے گزری ہے، اسی لیے عشق رسول کی دولت نصیب ہوئی۔ اپنی ماؤں کو دعائیں دو، بڑی احتیاط سے گزری ہے، بڑی پاک دامنی سے گزری ہے، اسی لیے نبی سے وفا نصیب ہوئی ہے، ورنہ ہر کوئی نبی سے وفا نہیں کر سکتا۔ بہرحال میری گفتگو کا عنوان وہ نہیں، عرض کر رہا تھا کتنے حسن والے میرے آقا کہ دلہن کو پسینہ مل جائے نسلیں میں کٹ، اتنے خوبصورت تھے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اگر دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے، دیوار کے سامنے، تو دیوار حضور کے چہرے میں نظر آتی تھی۔ چاند و سورج کے سامنے کھڑے ہو جاتے، چاند و سورج حضور کے، چاند کے سامنے کھڑے ہو جائے تو چاند، سورج کے سامنے کھڑے ہو جائے تو سورج حضور کے گالوں میں تیرتا ہوا نظر آتا تھا۔ دیکھنے والا دیکھتا اور حیران رہ جاتا، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ لیکن جب میرے آقا کو دور سے دیکھتا تو ڈر جاتا حضور کا حسن دیکھ کر، لیکن جب قریب آتا تو حضور کا دل سے دیوانہ ہو جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو محبوب کو اتنا حسن دے رکھا تھا کہ لوگ حضور کا حسن دیکھ کر ہی مسلمان ہو جاتے۔ اسی لیے مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ اگر اسی پہ بات کروں تو بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر لوگ حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق کرتے ہیں تو بتاؤ کیا حضور سے زیادہ بھی کوئی حسن والا دیکھا؟ مولا کائنات تو کہتے ہیں حضور سے زیادہ حسن والا میں نے نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر اس کا ترجمہ کریں تو امام اہل سنت کا یہ شعر پڑھ سکتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور اتنے حسن والے تھے، اللہ اکبر، حضور کا حسن اتنا تھا۔ آؤ آؤ حضور سے پیار کرو، آؤ حضور سے عشق کرو، اس لیے کہ ان سے زیادہ کون حقدار ہے؟ اللہ اکبر، اگر علم کی بنیاد پہ کسی سے عشق کرتے ہو تو ان سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ اکبر، اتنا علم فرماتے ہیں صحابہ کرام۔ ایک بار حضور نے فجر پڑھائی، ظہر تک کے بیان کیا، ظہر پڑھایا، عصر تک بیان کیا، عصر پڑھایا، مغرب تک بیان کیا، حتیٰ کہ دن بھر میں میرے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کے سارے حالات بیان کر دیے۔ اللہ اکبر، اگر ان سے زیادہ علم والا کوئی ہو تو بتاؤ، کوئی ان سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ ان کا علم تو اتنا ہے، لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ ساری کائنات کا علم جمع کیا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کے سامنے پوری کائنات کا علم ایسا ہے جیسے کروڑوں سمندر کے سامنے ایک قطرہ رکھا ہوا ہو۔ اتنا علم حضور کا علم ہے، ساری کائنات کا علم قطرے کی طرح ہے اور حضور کا علم سمندروں کی طرح ہے۔ اتنا علم میرے آقا کے پاس ہے۔ اور اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے عشق کیا جاتا ہے، ان سے زیادہ اخلاق والا کون ہے؟ جان کے دشمن فتح مکہ کے دن کھڑے ہیں اور پھر اللہ اکبر، میرے آقا فاتحانہ شان سے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں ابھی لوگوں کی گردنیں اڑے گی، ابھی مکے میں خون کی ندیاں بہے گی، لیکن قربان جب میرے آقا فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوتے ہیں، الیکشن ہونا اگر کسی محلے میں ایک پارٹی ہار جائے دوسری جیت جائے تو جیتنے والا دوسرے دن سے کیسا بدلہ لیتا ہے؟ کارپوریٹر بن کر یہ حال ہے۔ میرے آقا تو مکے کے فاتح بن کر کے گئے تھے اور جان کے دشمن سامنے کھڑے تھے، جان کے دشمن، اور سوچ رہے تھے اشارے ابرو ہوگا، گردنیں اڑے گی، خون کی ندیاں بہے گی۔ لیکن کوئی ایسا بھی عدلیہ دیکھا ہے؟ کوئی ایسی بھی عدالت دیکھی ہے؟ کوئی ایسا بھی جج دیکھا ہے؟ کوئی ایسا بھی تاجدار دیکھا ہے جو مجرم سے خود پوچھے بتا تیری سزا کیا ہے؟ جو مجرم سے خود پوچھے بتا تیری سزا کیا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا بتاؤ تمہارے لیے کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کیا کہا؟ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں اور آپ سے کرم ہی کی امید ہے۔ آقا نے فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ ہے کوئی ایسا اخلاق؟ ہے کوئی ایسا کردار؟
جو جانوروں کے حقوق بتائے، جو چڑیوں کے حقوق بتائے۔ حضور کو گالی دینے والوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کی بات کرتے ہو، تم نے پڑھا کیا ہے؟ تمہیں پتا کیا ہے میرے نبی کی شان؟ آؤ میرے نبی کی شان دیکھو۔ آقا ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہے کوئی ایسا اخلاق والا تو بتاؤ۔ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک کتیا کتے کی مادہ کتیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ میرے آقا نے اس لیٹی ہوئی کتیا کو دیکھا اور صحابہ سے کہا رستہ بدل دو، رستہ بدل دو، تم اس کے قریب سے جاؤ گے تو یہ ڈر کے بھاگ جائے گی، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، رستہ بدل دو تاکہ کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹنے پائے۔ جو کتیا کے بچوں پر اتنا کرم کرتا ہو وہ انسانوں کے بچوں پر کتنا کرم کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر بات آئی ہے تو مجھے ایک بات ان کے اخلاق پر اور یاد آ گئی ہے، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن تمہید میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ان کے اخلاق کیا تھے؟ لوگ جو ان کے معجزے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے، وہ ان کے اخلاق دیکھ کر مسلمان۔ ہم بھی کچھ اخلاق سیکھیں۔ بڈھے ماں باپ کو ستانے والوں، اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، اگر حضور سے عشق ہے نا عشق، تو فلموں کے ہیروں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ مت سیکھو، سیریل کے اداکاروں کو دیکھ کر زندگی کا طریقہ مت سیکھو، حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ آئیڈیل حضور ہے، نمونہ حضور ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن حضور کے دل میں خیال آیا، آج کوئی کام نہیں ہے، اس وقت میں لمبی نماز آج پڑھوں گا، مصروفیتیں رہتی ہے، یہ کام وہ کام، رات ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضور علیہ السلام کو آج کوئی کام نہیں، روزانہ ہی نماز پڑھتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن آج یہ تھا کہ لمبی نماز پڑھی جائے گی۔ حضور نے نیت کی، نماز شروع کی، تلاوت قرآن شروع کی۔ ایک عام انسان قرآن پڑھتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا، جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے۔ میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں رک جاتے، جب جانے داؤد مصطفیٰ جانے رحمت کلام خدا پڑھتے ہوں گے، ارے جس کی آواز کو سننے کا مشتاق خود خدا ہو، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ حضور نے تلاوت شروع کی، مدینہ منورہ کا سناٹا، رات کی سیاہ چادر رات نے اہل مدینہ کے سروں پہ ڈال دی، سونے والے سو رہے تھے، مصلوں پہ رونے والے رو رہے تھے، رات کی سیاہ زلفیں اہل مدینہ کے سروں پہ تن گئی تھی۔ قدسیان فلک آسمان سے اجازت لے کر، درودوں کے گجرے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم ناز میں حاضری کی تمنا چاہتے ہوں گے۔ ایسے میں سناٹا ٹوٹا اور کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضور نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دی، نماز مختصر کر دی۔ اللہ اکبر، نماز مختصر کی جا رہی ہے کس کے لیے؟ ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر۔ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کی رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کی جا رہی ہے۔ یہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب کچھ نماز ہی ہے، واللہ نماز اہم الفرائض ہے، نماز افضل العبادات ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا۔ بے نمازی کو کہیں پناہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں کو ستاؤ نماز پڑھو سب معاف، سود کا دھندا کرو نماز پڑھو سب معاف، لوگوں کا مال لے کر کھا جاؤ نماز پڑھو سب معاف، پڑوسیوں کے حقوق تلف کرو نماز پڑھو سب معاف، بیوی پہ ظلم کرو نماز پڑھو سب معاف۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، خود فریبی ہے، شیطان فریبی ہے۔ کس نے کہا نماز پڑھو سب معاف؟ ارے نماز ہوگی تو سب معاف ہوگا۔ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے اس کی نماز کیسی؟ جو بیوی پہ ظلم کرے اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ جس سے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس کے سجدوں کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھو سب معاف؟ نماز ہوگی لیکن مسجد جانے سے پہلے
پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھ. اگر ماں باپ راضی ہے تو نماز قبول ہے, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو تیری نماز تیرے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. یاد رکھنا, اگر کسی کا لے کے ہڑپ کر لیا ہے تو تیری نمازیں تجھے کام نہیں آئے گی. اس لیے یہ مت سوچنا نماز پڑھو سب نماز کی جگہ نماز کام آئے گی, حقوق کی جگہ حقوق کا جواب دینا ہوگا. بہرحال ہو یہ رہا تھا, ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر آقا نے نماز مختصر کر دی. امتی کی نماز نہیں, یہ نبی کی نماز ہے. نماز مختصر کر دی, جلدی سے سلام پھیرا, اور جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی حضور اس طرف چل پڑے. جس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی, اتفاق وہ گھر کسی مسلمان کا گھر نہیں تھا, ایک یہودن کا گھر تھا. یہودن نبیوں کے سب سے بدترین دشمن اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ یہودی لوگ ہیں. بدترین قوم پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس کی مذمت بیان ہوئی وہ یہودی ہے. یہودیوں سے ہوشیار رہنا, یہ بڑی بھیانک قوم ہے, بدترین قوم ہے. اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے. یہودی کا گھر, بچے کے رونے کی آواز. اس سے پہلے کہ آگے ہوا کیا, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حضور ایک یہودی کے بچے کے رونے کی آواز کو سن کر اتنے بے چین ہوئے کہ نماز مختصر کر کے چلے گئے آواز کو چپ کرانے کے لیے. یہاں تو مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں, یہودیوں کے نہیں. بھوک سے رو رہے ہیں, غربت سے رو رہے ہیں. مسلمانوں کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے, بستروں پہ کروٹیں بدلتے ہوئے رو رہی ہے, آہیں بھر رہی ہے. ان کے تکیے آنسوؤں سے بھیگ جاتے ہیں. کیا ہمیں ان کا خیال ہے؟ سوچو عاشقان رسول کہلانے والوں, ایک یہودی کا بچہ روئے تو حضور اتنا تڑپتے ہیں. جب مسلمان روتے ہوں گے تو حضور کی تڑپ کا حال کیا ہوتا ہوگا. اور حضور یہودی کے بچے کی رونے کی آواز کو چپ کرانے کے لیے پہنچ گئے گھر تک. ہم مسلمان ہو کر کتنے آنسو خشک کرنے نکلے, کتنوں کے آنسو پوچھنے نکلے, کتنوں کے آنسو بند کرنے نکلے. یہی نا, بڑی معذرت کے ساتھ سنیو, پھر کہتا ہوں میں خانقائی سما کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جب تم عرس کرتے ہو عرس تو قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہو اور ان پر پیسے ہزاروں ہزار لٹا دیتے ہو, جبکہ تمہارے پڑوس میں ایک یتیم بچی شادی کے لیے سسک رہی ہوتی ہے, اس کا تکیہ اس کے آنسوؤں سے روزانہ تر ہو رہا ہوتا ہے. تمہیں اپنی عیاشیوں کی فکر ہے, اس غریب کے آنسوؤں کی فکر نہیں. اگر قیامت کے دن میرے نبی نے اس غریب کے آنسوؤں کے متعلق سوال پوچھا تو تم اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے شمار ایسے غریبوں کے بچے ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے, جن کے پاس صلاحیت ہے, وہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں, وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے, پیچھے ہو جاتے ہیں. کبھی تم نے ان کو پڑھانے کی کوشش کی؟ ہزاروں روپے کی سگریٹ پی کر کے آگ لگا دیتے ہو, شادیوں کے اندر پٹاخے پھوڑتے ہو. یہی تمہارا عشق رسول ہے, یہی محبت رسول ہے. انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے اتنے روپے کا ریچارج کرتے ہو جتنے روپیوں میں ایک غریب کا مہینے کا راشن آ سکتا ہے. کبھی ہم نے ان غریبوں کی فکر کی؟ اللہ نے دولت صرف ہمارے نفس کی تسکین کے لیے ہمیں نہیں دی ہے. اگر اللہ نے دولت دی, کسی کے کام آؤ, کسی کی مدد کرو, کسی کی امداد کرو, لیکن ہم تو یہ کریں گے نہیں. انٹرنیٹ پر ہزاروں روپے, لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے. میں کہتا ہوں جتنے پیسے مسلمان انٹرنیٹ پر خرچ کرتے نا, اگر اتنے روپے تعلیم پہ خرچ ہوں تو سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم مسلمانوں کی قوم ہو. لیکن نہیں کرتے, کرنا بھی نہیں چاہتے. کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ پیروں کی قبروں پر 1-1 لاکھ روپے کی چادر چڑھائی جائے گی. میں مخالف نہیں ہوں, میں خود چادر چڑھانے والا آدمی ہوں الحمدللہ, لیکن آپ سے کہتا ہوں میرا پیر اگر انتقال کر گیا ہے تو میرا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا.
ٹھیک، اب جنت میں گیا تو اللہ نے اس کو جنت کا لباس بھی پہنا دیا. میں 1 لاکھ کی نہیں 1 کروڑ کی چادر لے جاؤں، جنت کی چادر کے برابر ہو سکتی ہے وہ؟ تو جب اس کو جنت کی چادر مل گئی تو میری 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ 1 لاکھ کی مت ڈالو، 100 روپے کی چادر ڈال دو، اور جتنے پیسے بچتے ہیں وہ چادر کی بچت کے پیسے یتیم اور بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے میں خرچ کر دو. پیر جتنا اس چادر سے خوش ہوں گے اس سے زیادہ ان چادروں سے خوش ہوں گے. اس لیے کہ قبروں کو اتنی چادروں کی ضرورت نہیں ہے جتنی بیواؤں کو چادروں کی ضرورت ہے، جتنی یتیموں کو. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. ہو سکتا ہے آپ کلول والوں مجھے جانے کے بعد گالی دو گے، شوق سے دے لینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اتنے لوگ دیتے ہیں مجھے پتا ہے، لیکن میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور ایک دن مجھے اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اور اللہ سے پہلے قبر میں اپنے نبی کو مجھے منہ دکھانا ہے. آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے نا مجھے، تو میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ میرا منہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، اور فلاں پیر کا منہ دیکھو اور جنت میں جاؤ. منہ دیکھ کر جنتیں نہیں ملتی. جن کے منہ دکھا کر تم جنتیں بانٹتے ہو نا، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ جب نبی کا بیٹا نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے تو برے کرتوت کی بنیاد پہ تمہارے اسٹیج پہ بیٹھنے والے جہنم میں نہیں جا سکتے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، کرتوت اچھے نہیں تھے. یہ باتیں لوگوں کو تلخ لگتی ہیں. امین القادری نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف کہا ہو تو بتاؤ. اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا. جب نبی کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، تو تم کون ہو؟ کرتوت اچھے کرو، اعمال اچھے کرو، حضور سے وفا کرو، حضور کا دل مت دکھاؤ. یہ جو تم نے جہیز کی لعنتیں شروع کر رکھی ہے نا، اور جہیز کی لعنت کی بنیاد پر تمہاری بیٹیاں جو خودکشی کرنے پہ مجبور ہو رہی ہے، قیامت کے دن صرف ان سے حساب نہیں ہوگا، تم سے بھی ہوگا. جو خودکشی کر رہے ہیں میں ان کی تائید نہیں کرتا، وہ بھی جہنم مول لے رہے ہیں، لیکن یہ جہیز کی لعنت، اتنا جہیز اتنا جہیز اتنا جہیز، یہ کون ختم کرے گا؟ کیا عشق رسول کے دعوے دار جو اپنے نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ نوجوان یہ عہد نہیں کر سکتے کہ گجرات میں ہم ایسی شادیاں رچائیں گے کہ کتنا بھی مالدار سسر ہوگا، ہم کہیں گے ہم صرف دلہن لے جائیں گے، دلہن کے ساتھ کچھ نہیں لے جائیں گے، تاکہ مدینہ منورہ کی شادیوں کی یادیں تازہ ہو جائیں. یہ شروعات ہو سکتی ہے، کسی کو تو شروع کرنا پڑے گا، آغاز کسی نہ کسی کو کرنا پڑے گا. آغاز اگر کوئی کہے گا نا نہیں یار میں مالدار ہوں میری بیٹی کو دوں گا، تو کہا شادی پہ مت دینا، 50 دن کے بعد جو دینا ہے دینا، لیکن شادی کی نحوست ختم کرو جو جہیز کی لعنت کی شکل میں شروع کر رکھی. ایک بیٹی صرف مسلمان باپ کی بیٹی نہیں ہوتی، ایک بیٹی پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے ان بیٹیوں کی جو جان بچائی ہے نا، میرے نبی نے جو ان بیٹیوں کی جان بچائی ہے، اتنے سستے میں نہیں بچائی. طائف کی وادیوں میں میرے نبی کو پتھر مارے گئے تھے، احد کی وادیوں کے اندر میرے نبی کے دندان شہید کیے گئے تھے، تب ان بیٹیوں کی جان بچی تھی. جب یہ بیٹیاں خودکشی کرتی ہوگی تو قبر انور میں میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کوئی تو امت کے لیے کھڑا ہو، کوئی تو امت کے مفاد کی بات کرے. جو بہو ڈھونڈنے نکلنے والے میری ان سے گزارش ہے، پہلی شرط یہ رکھو ہم دلہن کے سوا کچھ نہیں لے جائیں، جس کو دینا ہے 50 دن کے بعد دیوے، دینے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. شادی کے نام پہ نہیں لیں گے، بائیکاٹ کرو. کیا کچھ جوان یہ آج عہد کر سکتے ہیں اپنے نبی کے نام پہ کہ وہ شادی کریں گے تو صرف دلہن لائیں گے، کچھ نہیں لائیں گے؟ کچھ لوگ کر سکتے ہیں یہ ارادہ؟ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. بتائیں ذرا بتائیں اس اپنے نبی کے نام پہ کون یہ وعدہ کرتا ہے؟ سبحان اللہ. ہاں چلے جن کی شاد بہت سارے جو شادی شدہ ہے، اپنے بیٹوں کی شادی کرو گے تو کون جہیز نہیں لائے گا؟ یہ ہوگا انشاءاللہ. باپو بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کے 4 بیٹے ماشاءاللہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے. ہاں یہ ہمیں شروع کرنا ہوگا. چلے بات دور نکلی،
بات سمیٹتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہنچے اس یہودی کے دروازے پہ، رو رہا تھا نا بچہ، یہی بات چل رہی تھی، آپ میرے ساتھ رہا کریں، اس لیے کہ میری عادت ہے پیسنجر گاڑی کی طرح میں ذرا رکتے رکتے چلتا، حالانکہ یہ تقریر کے فن کے خلاف ہے، مقرر کو چاہیے کہ وہ جو بات کرے سیدھی کرے، ادھر ادھر نہ رکے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں دل جلا آدمی ہوں، میں صرف چیخنا جانتا ہوں، آؤ فغاں کرنا جانتا ہوں، اس لیے کہ خوشی کے موقع پہ فن بتائے جاتے ہیں، جب قوم کا سب کچھ لٹ رہا ہو تو میں کون سا فن پیش کروں، ویسے میں کوئی فن جانتا بھی نہیں ہوں، صرف دکھڑا لے کر امت کا آپ کے پاس آتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، بس اتنا ہے، اس لیے ذرا رکتے رکتے چلنے کی عادت ہے، لیکن آپ میرے ساتھ رہا کریں۔ ایک یہودی کا بچہ رو رہا ہے، حضور دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے میں نبی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا خوبصورت نام ہے محمد، اللہ نے نام ایسا رکھا ہے کہ اس نام پر نہ اوپر نقطہ ہے نہ نیچے نقطہ ہے، نقطوں کا بوجھ بھی میرے محبوب کے نام پہ آ جائے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، رکھو لحد میں جس تم عزیزو پڑھ کر سنانا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر رنگت رچا جا نام محمد، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد۔ نام اتنا اچھا ہے، نام والا کتنا اچھا ہوگا۔ 1450 سال بیت گئے، آج بھی نام محمد کی برکت ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے میری محبت میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اس پر بھی اس کے بیٹے پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ نام محمد والا بندہ جس کا نام حضور کے نام پہ محمد رکھا گیا، وہ دسترخوان پہ بیٹھے گا تو کبھی کھانا گھٹے گا نہیں۔ نام محمد، اس لیے اپنے بچوں کا نام محمد، پہلے محمد رکھو پھر کچھ بھی رکھو، یوسف رکھو، عبداللہ رکھو، عبدالرحمن، لیکن پہلے محمد رکھو۔ الحمدللہ میرے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 4 غلام ہیں، چاروں کا نام میں نے محمد رکھا۔ پھر پہچان کے لیے، اب اتنے محمد ہے تو پہچان بھی تو کچھ چاہیے تھی، ایک کا حسن رکھا، دوسرے کا حسین رکھا، تیسرے کا علی رکھا، چوتھے کا حمزہ رکھا۔ پھر خیال آیا کہ یہ نام تو میں بے وضو لیتا نہیں، یہ سارے نام میں بے وضو لیتا نہیں، نیند سے اٹھ کے پکاروں گا تو کیا کروں گا، تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، پکارنے کے لیے کہ وضو بے وضو سب پکارا جائے، تو پھر ایک کو جیلانی کے نام سے پکارتے ہیں، ایک کو سمدانی کے نام سے پکارتے ہیں، ایک کو میرے مرشد سلسلہ چشتیہ کے بزرگ شیرازی کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایک کو رومی میرے مرشد، روحانی مرشد عارف رومی، ان کی نسبت سے رومی کی یہ اپنی دیوانگی ہے، کسی کو کچھ بھی لگے، کسی کو کچھ بھی لگے، یہ اپنی دیوانگی، اس لیے کہ انہو مجنون، کوئی پاگل تو کہے نا، کوئی پاگل۔ آپ سے بھی کہتا ہوں محمد نام رکھو، اور اپنے بچوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ رکھو، مر جاؤ کوئی بگاڑنے کے لیے آئے تو تمہارے بچے کہے میں ایرے غیرے کا نہیں، اہل بیت کے غلام کی اولاد ہوں، صحابہ کے غلام کی اولاد ہوں، بچوں کو یہ ٹائٹل دے دو۔ اور آپ کو بتاؤں للو، پپو، بنٹو، ٹنٹو، یہ سب نام رکھو گے، بچہ محفل میں جا کے شرمائے گا میرے باپ نے نام کیسا رکھا، لیکن حسن رکھو گے، یہ انتخاب کسی دنیا کے انسان کا نہیں ہے۔ اگر پکارنے پہچان کے لیے حسن و حسین رکھو گے تو یہ وہ نام ہے جو جہالت کے دور میں اللہ نے چھپا کر رکھے تھے کہ میرے نبی کے شہزادوں سے پہلے یہ نام کسی کے نہ رکھے جائیں۔ ایسے نام رکھو، ایسے نام۔ حضور نے کہا محمد، یہودن سمجھ گئی کون آیا ہے، کہا محمد کو میرے گھر پہ کیا کام،
دیکھو یہ ٹیڑھا جواب، میرے گھر پہ کیا کام، لیکن قربان ان کے اخلاق پر۔ یہی کہہ رہا اخلاق کی بنیاد پہ کوئی پیار کر رہا ہے تو دیکھو اخلاق۔ فرمایا تیرا بچہ رو رہا ہے نا، میں بے چین ہو گیا ہوں، تیرا بچہ رو رہا ہے میں بے چین ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا بچہ میرا روتا ہے، آپ کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ میرے کریم آقا نے کہا میری عادت ہے میں کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے، جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ، جیتنا ہمیشہ محبت ہی میں ہوتا ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا، تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی میرے شوہر سفر میں گئے ہیں، بہت دن ہو گئے واپس نہیں آئے، سارا سامان ختم ہو گیا، تیل بھی ختم ہو گیا، چراغ میں تیل نہیں ہے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آقا گئے، اپنے گھر کا چراغ لایا، اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا۔ حضور کے گھر کا چراغ، ہائے ہائے ہائے، حضور کے گھر کا چراغ، اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں رکھا۔ بچے نے رونا بند کر دیا، چپ ہو گیا، ماں کو تسکین ملی، حضور چلے گئے، کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ پھر نماز شروع کر دی، خدا کا کرنا۔ صبح ہوئی، اس کا شوہر آیا، چراغ پہ نظر پڑی، پوچھا ایک چھوڑ کے گیا تھا چراغ، دوسرا کہاں سے آیا؟ رات کی پوری داستان بیان کی اس یہودی سے، کٹر دشمن، شوہر سے بیان کی پوری رات کی داستان۔ اس نے کہا چلو محمد عربی کا چراغ واپس کر کے آئیں گے۔ بیوی بچوں کو لے گیا، چراغ واپس کیا، کہنے لگا اپنے گھر کا چراغ جلا کر میرے گھر کا اندھیرا دور کیا، اپنے نام کا چراغ جلا کر دل کا اندھیرا بھی دور کر دیجیے، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے نا آقا قربان۔ پھر حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کے اخلاق۔ حسن کی بنیاد پہ عشق کر سکتے ہو؟ دیکھو حسن کتنا، علم کی بنیاد پہ علم کتنا، اخلاق کی بنیاد پہ اخلاق کتنا۔ آؤ نا ان سے پیار کریں، آؤ ان سے پیار کریں۔ صحابہ نے کیسے پیار کیا؟ اب بات سمیٹ لیتے ہیں۔ جیسے صحابہ نے پیار کیا، صحابہ کی نقل کریں، حضور کا ذکر ہمیشہ کریں، ان پہ درود پڑھیں۔ کوئی بھی کام کرو، کھانے بیٹھو سوچو سنت کیسے، چہرہ سنت کیسے، لباس سنت کیسے، ہر چیز میں سنتوں کا خیال کرو، سنتوں کا خیال۔ آئیے صحابہ حضور سے کتنا پیار کرتے تھے، اور اس پیار کرنے میں ان کو کتنی مشکلات تھی۔ بس ایک نام پڑھتا ہوں، اس نام کا کردار پڑھتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک نام ہے عشق و محبت کی دنیا میں، پیار محبت کی دنیا میں، صحابہ کرام میں ایک نام ہے، وہ نام ہے سیدنا بلال حبشی کا۔ اللہ سبحان اللہ۔ بس چاہتا ہوں دل میں کوئی چراغ جلے۔ بلال نے پتہ حضور سے کیوں پیار کیا تھا؟ ایک بات کہتا ہوں آپ سے، لوگ حضور سے یوں ہی پیار نہیں کرتے تھے، پیار کی کوئی وجہ تھی۔ آقا علیہ السلام نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی حضور علیہ السلام کو نبی کی حیثیت سے لوگ نہیں جانتے تھے مکے میں۔ ایک دن رات کے وقت آقا گزر رہے تھے۔ اب تک تو نہیں گئے نا؟ میں حضرت بلال کی زندگی پڑھ سکتا ہوں نا؟ ہاں، دھیان دیں گے آپ، توجہ کریں گے، کچھ سیکھیں گے اس سے۔ ایک رات کو حضور اندھیرے میں گزر رہے تھے، کسی کے رونے کی آواز آئی، پھر آ گیا رونا۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی۔ کسی کے چپکے سسکیوں کی رونے کی آواز آئی، آقا رک گئے۔ میرے آقا بڑے کریم ہیں، کسی کا رونا ان سے دیکھا نہیں جاتا، بے چین ہو جاتے، قدم رک گئے۔ رونے کی آواز آ رہی تھی، چلے دیکھا ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک غلام رو رہا ہے، اور وہ غلام کون ہے؟ اس غلام کو بلال کہتے ہیں۔ آقا گئے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، اس غلام نے، آپ کون ہیں؟ یہاں تو رونے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور غلام کی حیثیت تو جانوروں سے بری ہے، آپ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا محمد۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے تو؟ گویا کہ یہ حضور کی پہلی ملاقات ہے بلال سے۔ کیوں رو رہا ہے؟
یہ کام ہے میرے، اتنا کام پڑا ہوا ہے، بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، میرے آقا نے کام لگا دیا ہے، اگر صبح تک کام نہیں کروں گا مارے گا، رات دن کام لیتا ہے، اب ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں، کیا کروں؟ آقا نے کہا جا سو جا، سوؤں گا تو کام نہیں ہوگا نا، آقا نے کہا سو جا میں تیرا کام کروں۔ ہے کوئی لاؤ ایسا، کوئی ایسا لا کے بتاؤ، چیلنج ہے کوئی ایسا لا کے بتاؤ۔ دنیا کے بڑے بڑے قائد ہیں، بڑے بڑے رہنما اور رہبر ہے کوئی ایسا جس کی پہنچ ڈائریکٹ اللہ تک ہو، خدا جس کی رضا چاہے، جبریل جس کے تلووں پہ سر جھکائے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، اس شان والا میرا رسول، ایک غلام کو کہے سو تیرا کام میں کروں گا، رات بھر اس کا کام کیا، صبح اسے جگایا، اچھا تیرے آقا کی جگنے سے پہلے میں چلتا ہوں، کہیں وہ تجھے پکڑ نہ لے، دیکھ اگر کل طبیعت ٹھیک رہی تو ٹھیک، ورنہ کل میں پھر آ جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسے؟ کوئی غریبوں کا پرس، آج غلاموں کا دور نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے، لیکن وہاں خریدے ہوئے غلاموں کے لیے میں یہ سب چیز سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو غلاموں کے، دوسروں کے غلاموں پر اتنا مہربان ہو۔ اس وقت تو بلال حضور کے غلام تو نہیں تھے نا، تھے تو کسی اور ہی کے غلام، جو دوسروں کے غلاموں پہ اتنا مہربان، وہ خود کے غلاموں پر کتنا مہربان۔ کیسے آقا کا دامن ملا ہے، لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ان سے غلامی کی بات تو کی لیکن غلام نہیں بنا، ہیرو کی نقل کی، کرکٹروں کی نقل کی، گھروں میں فلمیں بجائی، گانے بجائے، اس رسول کا خیال نہیں کیا۔ سوچو سنیو، جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی، جب تم عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتے ہوں گے تو میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی، یہ عورتیں جب بے پردہ گھومتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ بڑے کریم ہے آقا، بڑے مہربان ہے آقا، فرمایا تیری طبیعت ٹھیک ہو تو ٹھیک، ورنہ کل میں پھر آؤں۔ کل آئے، پھر رات بھر پھر کام کیا، پھر چلے گئے۔ اچھا جتنا کام بلال کرتے تھے اس سے زیادہ کر کے دیا، پھر بلال اچھے ہو گئے، اب بلال حضور کے پاس آنے جانے، حالانکہ ابھی اعلان نبوت، اب بلال کو پیار ہو گیا حضور سے، جو غلاموں کو اتنا نوازتا ہو، کتنا اچھا ہے۔ مکے کے ماحول میں، گنڈا گردی کے ماحول میں، ننگیوں کے کعبے کا طواف کرتے ہیں لوگ، اتنے برے ہو گئے تھے، ایسے ماحول میں کوئی ایسا بھی ہے؟ اور پھر خوبصورت تھے نا حضور، تو بڑے حسن وال، جمال وال۔ جب حضرت خدیجہ کے گھر پہلی مرتبہ گئے تو اماں خدیجہ کہتی ہے کہ میں دیوار کی طرف چہرہ کر کے اور دروازے کی طرف پیٹ کر کے کھڑی تھی، میرے چہرے، میرے دیوار پر ایسا لگا جیسے سورج کی کرنیں پڑی، تو میں نے کہا یہ سورج کدھر سے نکلا، یہ کرنیں کائے کی ہے؟ پلٹ کے دیکھا تو حضور تھے، ایسی شیدا ہوئی کہ دل قدموں میں رکھ دیا، حضور کے چہرے سے نور کی کرنیں نکلتی۔ ارے حضور تو حضور ہیں، حضور بہت بڑی ہستی، بڑی چیز ہے، حضور کے نواسے وہ بڑی ہستی ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں امام حسین اندھیرے میں چلتے تھے تو گلیاں روشن ہو جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کے چہرے سے نور کی یوں شعائیں نکلتی۔ امام حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے، جامی سنی ہے، علامہ جامی شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں ان کے چہرے کی روشنی سے۔ اب آپ کہیں گے امام حسین کے چہرے سے گلی روشن ہوتی تھی تو حضور کے چہرے کی پھر روشنی کیا تھی؟ بات یہ ہے ان کے چہرے سے گلیاں روشن ہوتی تھی اور حضور کے چہرے کی شان یہ تھی کہ اس سے گلیاں نہیں زمانہ روشن ہو گیا۔ ہاں یہ زمانے میں جو اجالا یہ ان کی روشنی ہے، ہاں ان کا صدقہ ہے۔ تو اب آنے جانے لگے بلال۔ اب ایک دن کوئی بلال کے پاس دوڑا بھاگ آیا، او بلال بلال سنا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہ ایک آدمی ہے وہ بتوں کی مخالفت کر رہا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بلال نے کہا کون ہے وہ محمد ہے۔ بلال حبشی نے کہا جو کہتا ہے سچ کہتا ہے،
جو بندوں کے معاملے میں اتنا سچا وہ اللہ کے معاملے میں کتنا سچا. بلال گئے اور 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے. بلال حبشی اولین مسلمانوں میں ہے. مسلمان ہو گئے, تھے غلام, پتہ چلا مسلمان ہو گئے. اب بلال حبشی کو کہا محمد کو چھوڑو. کب پہلی بار دیکھ کے ایمان نہیں لایا, بار بار دیکھا, کردار دیکھا, کیریکٹر دیکھا, گفتار دیکھا. تم سب کو الگ دیکھتا ہوں, ان کو الگ دیکھتا ہوں. جسم تمہارے قبضے میں ہے, دل ان کے قبضے میں, نہیں چھوڑوں گا ان کو. کہ بلال نہیں چھوڑے گا, مرنے کے لیے تیار ہو جائے. اب بلال حبشی کو حضور کے عشق میں, محبت میں کتنی تکلیف دی جاتی ہے. جب مکے میں ریت گرم ہو جاتی ہے تو اس ریت پہ بلال کو کپڑے اتار کے لٹا دیا جاتا ہے اور بلال کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کروٹ بھی نہ لے سکے. بلال کا بدن جلتا ہے اور بلال سے تب اوپر سے کوڑے مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے بلال محمد عربی کو چھوڑ دو, بلال محمد عربی کو چھوڑ دو. بلال کہتے ہیں اللہ اکبر, احد احد احد, اللہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میری جان تو لے سکتے ہو مگر محمد عربی کا عشق جو میرے سینے میں ہے اس کو کبھی نہیں لے سکتے. بلال حبشی کو مارا جاتا ہے, کبھی ریت پر, کبھی گلے میں رسی ڈال کر مکے کے بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور وہ بچے گھسیٹتے رہتے ہیں بلال کو, بلال چھوڑ دو محمد کو. بلال کہتے ہیں نہیں, ہر دکھ اٹھاؤں گا, ہر غم سہوں گا, لیکن حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا. میرے آقا کے دیوانوں, وہاں بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, پیٹا جا رہا تھا. بلال نے حضور کا دامن نہیں چھوڑا, لیکن ہم نے گانوں کی دہلیز پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا, فلموں کی دہلیز پر حضور سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا. آؤ سوچو تو صحیح کتنی بڑی قربانیاں دی ہے, عشق والوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے. پھر ایک دن وہ آتا ہے, آقا تشریف لے جا رہے تھے, آقا جا رہے تھے, جاتے ہوئے میرے آقا نے دیکھا بلال تکلیف میں ہے, بلال مار کھا رہے ہیں, بلال کے سینے پہ پتھر ہے. ایسے میں آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بلال کو صبر عطا فرما. اور پھر آقا فرماتے ہیں کون ہے جو میرے بلال کو خرید کر کے آزاد کرے, جو بلال کو خرید کر کے آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہ اللہ اکبر. یہ بات صدیق اکبر کے کانوں میں پہنچی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بلال کے آقا کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بلال کو کتنے میں بیچو گے؟ تو وہ کہتا ہے ایک خوبصورت غلام چاہیے, اس کے ساتھ ریشم چاہیے, اس کے ساتھ سونا چاہیے, اس کے ساتھ کافور چاہیے, اس کے ساتھ مشک چاہیے, یہ چاہیے وہ چاہیے. جتنی بات اس نے کی صدیق اکبر نے سب پیش کر دیا اور پیش کرنے کے بعد بلال کو خرید لیا. وہ آقا ہنسنے لگا بلال کا. صدیق اکبر نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اب تک ابو بکر میں نے تم کو سودا کرتے دیکھا لیکن ہر سودے میں تم جیتتے رہے, نفع پاتے رہے, آج تم نے گھاٹے کا سودا کیا. کہا کیوں؟ کہا یہ پکے رنگ کا غلام لیا, خوبصورت دیا, ریشم سونا مشک اتنا سب کچھ دے کر کے ایک لیا, نقصان اٹھایا تم نے, کوئی کام کا نہیں ہے یہ. صدیق اکبر نے ہنس کے کہا تو اس کی چمڑی دیکھ رہا ہے, میں اس کا عشق رسول والا دل دیکھ رہا ہوں. واللہ اگر پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ کے تولتا اور دوسرے پلڑے میں بلال کا دل تولتا تب بھی بلال کا دل قیمتی تھا. صدیق آئے, آقا آپ نے کہا تھا نا کہ جو بلال کو خرید کے آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. حضور میں بلال لے آیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. آقا نے کہا ابو بکر تو جہنم سے آزاد. اب بلال آزاد ہو گئے. اب بلال پہ کوئی ذمہ داری نہیں, بلال کا کوئی گھر نہیں, بلال کی کوئی رشتہ داری نہیں, کچھ نہیں. بلال وہ خوش نصیب ہے رات دن حضور کی خدمت میں رہتے. جب تک مکے میں حضور کی خدمت میں, پھر حضور مدینہ شریف گئے تو بلال بھی مدینہ شریف گئے. پھر ایک بات ایسی آئی, حضور کی چوکھٹ پہ رہتے, حضور رات کو پکارتے بلال, لبیک یا رسول, بلال یہ کام, بلال. ایک دن ایسا ہے نماز کا حکم ہے, اذان, کہا کہ یہ کام کوئی اور نہیں کرے گا,
یہ کام میرا بلال کرے گا، ڈیوٹی بلال کو دی جائے گی۔ بلال نے حبشی کو ڈیوٹی دی۔ مکہ فتح ہوا۔ اب مکہ فتح ہوا تو چونکہ سب مکے والے تھے، ایک دم اڑیل قسم کے لوگ، کالوں کو پسند نہیں کرتے، اجمیوں کو پسند نہیں کرتے، اپنی برادری، اپنے لوگ، یہ حال تھا۔ بلال کھڑے تھے، حضور کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں یہ ہوا۔ مولانا ٹائم ہو گیا؟ اطمینان سے جب بھی ٹائم ہو جائے مجھے کہہ دینا، ویسے ٹائم سے پہلے ہی میں بات مکمل کروں گا۔ اب میں گفتگو اینڈ کی طرف ہی لے جا رہا ہوں، صرف اس بھولے ہوئے سبق کو کہ اللہ کرے دلوں میں عشق کا چراغ جلے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکے والوں کو نوازا جا رہا ہے، مکے والے مسلمان ہو رہے ہیں، جنگ کرنے والے مسلمان ہو رہے ہیں۔ بلال حبشی کعبہ دیکھتے ہیں اور کعبہ دیکھ کر کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام تھے نا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی مالدار نہیں تھے۔ آج مکے والوں پر خاص توجہ تھی، نظر تھی، اور مکے والے مسلمان بڑے بڑے کٹر دشمن توبہ کر کے اسلام میں آ رہے تھے، سب مسلمان ہو رہے تھے۔ کعبے کو دیکھ کے رونے لگے۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے ہی کھڑے تھے، دور نہیں رہتے تھے، آس پاس ہی منڈلاتے رہتے، پروانے کی طرح منڈلاتے رہتے تھے آس پاس۔ رو رہے ہیں کعبہ دیکھ کر، دل میں خیال آتا ہے بلال آج مکے والوں پہ خاص نظر ہے، تو مکے والے تو مجھے پسند نہیں کریں گے نا، کیونکہ میں غلام تھا، آزاد کر دیا گیا خرید کے۔ ہو سکتا ہے شاید آج مکے والوں کی خوشی کے لیے حضور علیہ السلام آج اذان کا وقت آئے گا تو مجھے موقع نہیں دیں گے، کیونکہ آج مکے والوں کو اسلام کی طرف لانا ہے تو ان کو خوش کیا جا رہا ہے، تو اس میں بھی ان کو خوش کیا جائے گا۔ آج مجھے موقع نہیں ملے گا، شاید آج کسی مکی کو موقع ملے گا اذان پڑھنے کا۔ سوچ رہے بلال، یہ میرے آقا کی شان ہے، جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شہاں کی نظر گئی۔ آقا نے مڑ کے دیکھا، سینے پہ ٹھنکی دی، بلال کیا سوچ رہے ہو؟ ہمت نہیں، کیا سوچ رہے ہو؟ کہو اذان تم ہی دو گے۔ وفاداروں کی تو بڑی قدر ہے نا، وفاداروں کے رنگ نہیں دیکھے جاتے، وفاداروں کی برادریاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو صرف وفا دیکھی جاتی۔ اللہ کرے حضور سے ہم وفا کر لیں، حضور سے وفا کر لیں۔ کتنی مشکلیں اٹھائی لیکن وفا کی۔ آج رو رہے ہیں، مجھے موقع نہیں ملے گا تو حضور کہتے ہیں تم ہی اذان دو گے۔ حضور آج تو مکے والے شاید مجھے پسند نہ کریں، وہ پسند کرے نہ کرے، اللہ رسول تمہیں پسند کرے، اذان تم ہی دو گے۔ اور تم نے یہ جو سوچ لیا نا دل میں کہ مجھے موقع نہیں ملے گا، سن آج تجھے اتنا اوپر اٹھاؤں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اب تو نیچے کھڑے رہ کے زمین پہ اذان نہیں دے گا، بلال جا کعبے کی چھت پہ چڑھ، بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ، اوپر جا، اوپر کھڑے رہے، وہاں اذان دے جا۔ بلال کو میرے آقا نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے گویا کہ ہم غلاموں کو پیغام دیا، زمین میں دھسے ہوئے لوگوں، کعبے کی چھت کی بلندی سے کوئی بلند چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر بلندی چاہتے ہو تو حضور سے وفا کرو، حضور سے سچا عشق کرو، حضور سے سچی محبت کرو۔ آقا نے بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، لیکن بلندی پہ جانے والا اپنی اوقات بھول جاتا ہے، جیسے ہم اپنی اوقات بھول گئے۔ حضور کے صدقے بلندی ملی، اچھے گھر ملے، اچھے مکان ملے، اچھی دولت ملی، اچھی زندگی ملی، بھول گئے اوقات۔ نبی کی نعت کی بجائے گانے سوج رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی بجائے سیریل سوج رہے ہیں، بھول گئے نا اوقات۔ لیکن بلال سے وفا کا درس سیکھو۔ جب بلال حبشی کعبے کی چھت پر، بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے تو بلال نے پوچھا آقا اتنا بلند کیا ہے لیکن ایک آزمائش میں آ گیا ہوں۔ کیا؟ حضور جہاں بھی اذان پڑھتا تھا، میدان میں، مسجد میں، ادھر ادھر کعبے کی طرف رخ کرتا تھا، اب تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں، میں کدھر رخ کروں؟ آپ بھی بتائیں کدھر رخ؟ حضور نے وہاں بھی امتحان لے لی،
عشق والوں کا ہر وقت امتحان، قدم قدم پہ امتحان ہے، اپنا بھی امتحان ہے۔ موبائل کی اسکرین پر گنبد خضرا رکھتا ہے یا ہیرو رکھتا ہے، امتحان ہے۔ حضور کا تصور رکھتا ہے کہ فلموں کا رکھتا ہے، امتحان ہے۔ جو کامیاب ہو گیا، حضرت امیر خسرو کہتے تھے، خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار، خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، سو جو ڈوبا سو پار۔ اس میں ڈوبتے جاؤ گے تو ہی تیر سکو گے، نکل کے بھاگے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ بمصطفیٰ برسا خیشنا کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیز، دین پورا کے پورا محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ جو ان کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا وہ بولہبی کے قریب ہو گیا۔ حضور سے وفا کرو، میرے آقا سے وفا، قدم قدم پہ امتحان۔ بلال دیکھو کیسے امتحان، بلال تیرا دل جدھر چاہے ادھر رک کر، اجازت ہے۔ بلال عاشق تھے نا، حضور جس کے صدقے یہاں پہنچا، اب اس کے چہرے کی سوا کدھر رک کروں؟ بلال نے ادھر ہی رک کیا اور اذان پڑھی۔ اب بلال کی عزتیں، حضرت عمر بلال نہیں کہتے تھے، فاروق اعظم جو مرتبے میں دوسرے نمبر پر اس امت میں، صحابہ کے امام ہے، دوسرے نمبر کے امام، خلیفۃ المسلمین ہے، جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں جس کا ذکر ہے۔ جب عمر ابن خطاب حضرت بلال کو کہتے تھے تو بلال نہیں کہتے، یا سیدنا بلال، اے بلال تو میرا بھی سردار ہے، اے بلال، اے سیدنا بلال، سیدنا میرا سیدنا ہے، تو میرا سردار ہے، قربان۔ یہ عشق ہے۔ اب بلال کی پوری زندگی گزری، اب آتے ہیں اختتام کی طرف۔ بلال نے زندگی گزاری، ایک ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے بلال حبشی کا، لیکن اب سب طرف نہیں جا سکتے کیونکہ لوگوں کو بار نہ ہو، ہے نا، اس لیے اینڈ کرنے کی طرف آتے ہیں۔ بلال پوری زندگی ساتھ ساتھ رہے، پھر ایک دن وہ آیا، حضور کا وصال ہو گیا، آقا نے پردہ فرمایا، بلال روتے روتے بے ہوش ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے، لوگوں کسی کا کوئی تو ہے اس دنیا میں، میرا تو کوئی نہیں ہے ان کے سوا۔ روتے، بہت روتے، عشق جو تھا بہت روتے، بلکہ کبھی کبھی بلال گھر سے نکلتے اور کسی کو پکڑتے اور کہتے، حضور کہاں ہیں؟ لوگ کہتے، بلال صبر کرو، مت تڑپاؤ اتنا، زخموں کو ہرا نہ کیا کرو بلال، حضور پردہ فرما دو۔ پھر کسی سے پوچھتے، حضور کہاں گئے؟ چین نہیں آتا، روتے رہتے، صرف روتے رہتے۔ کبھی حسنین کریمین کو دیکھتے پھر روتے، بلال اتنا روتے کہ ان کو روتا دیکھ کر لوگ رونے لگتے۔ ایک دن بلال گلیوں میں گھوم رہے تھے، حضور کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ برداشت نہیں ہوا، فیصلہ کیا، جب حضور اب مجھے نہیں دکھتے، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ مسجد میں آتا ہوں وہ یاد آتے، گھر جاتا ہوں وہ یاد آتے، درختوں کو دیکھتا ہوں مدینہ طیبہ کے وہ یاد آتے، بس وہی یاد آتے، وہی یاد آتے۔ ایک پاگل شاعر ہے ہندوستان کا، اس کے کچھ مصرے ہیں، اس نے کہا تھا، تلاوت جو کی والدعا کی کسی نے، تصور میں آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ مکتے میں کہا تھا اسی ہندوستان کے ایک پاگل شاعر نے، اللہ کرے قبول ہو جائے، اس نے کہا تھا، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو، بہت آزماتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو تم۔ اس سے پہلا مصرع ہے، شب ہجر ہے، خوبصورت مصرع ہے، شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے،
تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے، امین ہزی شوق میں جگ رہا ہے، بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد آتے ہو۔ یاد آتی ہے تو لوگ کہنے والے کہتے ہیں بلال جب حضور کی یاد آتی ہے، جہاں جاتا ہوں حضور یاد آتا، جہاں جاتا ہوں حضور یاد آتا، اب میں مدینے میں نہیں رہوں گا، اب میں چلا جاؤں گا۔ بلال نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا، ملک شام چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ اب وہاں ایک ہی حال، روتے روتے صرف روتے۔ ایک دن روتے روتے سو گئے، آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضور کا دیدار نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جو روتا نہیں اس کو کیسے دیدار ہو؟ ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کے رو گے تو کیسے دیدار ہوگا؟ آنکھوں کو آوارہ کرو گے تو کیسے دیدار ہوگا؟ بلال حبشی سو گئے روتے روتے غم رسول میں، ہجر کی آنسو بہاتے ہوئے سو گئے۔ آنکھ لگی، دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، دیکھا کہ حضور خواب میں آئے۔ آقا نے کہا بلال کیا حال ہے؟ بلال قدموں سے لپٹ گئے خواب میں، مدینے آؤ، جیسے حضور نے کہا مدینے آؤ، خواب میں بھی رونے لگے۔ اور آقا نے کہا مدینے آؤ، جب یہ سنا مدینے آؤ، روتے روتے آنکھ کھلی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا۔ بلال اب بھی رو رہے تھے، آنکھ میں آنسو تھے۔ ایسا لگا اے ظالم رات، یہ خواب کیسے ٹوٹ گیا، وہ خوبصورت لمحات کیسے گزر گئے۔ بلال تڑپے، کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور مدینے کی طرف روانہ ہو۔ میرے تخیلات اور تصورات کہتے ہیں بلال اکیلے اونٹنی دوڑاتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے، بلال کو یاد آنے لگتی ہے، یاد بڑھ جاتی ہے۔ آپ کبھی مدینے گئے؟ اللہ کرے گئے ہوں، جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد دکھائے، جو گئے اللہ انہیں پھر دکھائے، انہیں بار بار دکھائے۔ مدینے جاؤں پھر آؤں، مدینے پھر جاؤں، اسی میں عمر دو روزہ تمام ہو جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، بسے مرگ کر دے گوارے مدینہ۔ جو مدینے گئے نا انہیں پتا ہے، جیسے گنبد خضرا قریب آتا ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، انسان کے جذبات بے قابو ہوتے، رونے والے رونے لگتے، پریشان ہوتے، تڑپتے، دل کہتا ہے ہم بے سہارا نہیں ہیں، کوئی تو ہے نا ہمارا، کوئی تو ہے نا، ضرور ہے نا کوئی ہمارا۔ بلال جس نے حضور کو نہیں دیکھا اس کے جذبات یہ ہیں، جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ بلال جیسے مدینے کے قریب آتے ہیں، مدینے کے درخت، مدینے کے پتھر، مدینے کے مکانات جیسے جیسے دیکھتے ہیں بلال کو یاد آتی ہے۔ کیا یاد آتی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آقا کی اونٹنی چلتی تھی، بلال اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، کبھی اونٹنی کی نکیل تھام کے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا بلال چلتے چلتے تھک جاتے تھے، آقا کہتے تھے بلال تیرے پاس سواری نہیں ہے نا، تو میری اونٹنی پہ بیٹھ جا۔ آقا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے پیچھے، تو بلال کیا کرتے تھے؟ اپنا سینہ حضور کی پیٹھ سے لگا دیتے تھے۔ یہ سارے منظر بلال کو یاد آ رہے ہوں گے۔ بلال روتے ہیں، ہچکیاں لیتے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، آخر کار مدینہ طیبہ میں پہنچے، مسجد نبوی کے سامنے اونٹنی بٹھائی، اونٹنی بٹھا کے جو دکھا اس کو پکڑا، حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ دوسرے سے کہا حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ تیسرے سے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ رو پڑے۔ کسی نے یہ کیا بلال حضور وہ ہے، مزار کی طرف اشارہ کر کے بلال حضور وہ ہے حضور۔ بلال گئے تو دیکھا کہ قبر انور تھی، لپٹ گئے۔ آقا آپ نے تو مجھے بلایا تھا نا، اب بلا کر کے نقاب ڈال لیا، بلا کر کے پردہ ڈال لیا۔ روتے ہیں، لوگ جمع ہو گئے، مؤذن رسول بلال آئے ہیں، مؤذن رسول بلال آئے۔ لوگ آتے گئے مسجد میں، چلو نبی کے عاشق کی زیارت کر لو۔ بلال لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، سب رونے لگتے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے میں اذان کا وقت آتا ہے، کسی نے کہا بلال اذان پڑھو نا، بلال اذان۔ بلال کہتے ہیں نہیں، جب میں اذان پڑھتا تھا نا تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جاتا تھا،
नाम मोहम्मद आता था तो हुजूर का चेहरा देखता था। अब वो चेहरा मुझे नहीं दिखता, अब मैं अजान नहीं पढ़ता, मैं अजान नहीं पढ़ सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मुझे मत मजबूर करो। सब रो पड़े। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ, क्योंकि बिलाल सबकी बात काट सकते हैं, अमीरुल मोमिनीन की बात नहीं काटेंगे। अमीरुल मोमिनीन आए, पूरी मस्जिद भरी हुई, सब रो रहे, बिलाल भी रो रहे। अमीरुल मोमिनीन कहते बिलाल जो अजान हुजूर को सुनाते थे एक बार वो अजान जरा हमें भी सुनाओ ना। बिलाल सीने से लिपट गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन जो मुझे खरीदा था भारी कीमत देकर, क्या आज उसका बदला लेना चाहते हो? आज उसका बदला लेना है आप लोगों को? रो पड़े अमीरुल मोमिनीन, नहीं बिलाल, उसका बदला तो खरीदने वाले को मिल गया बिलाल, बदला नहीं लेना चाहते, सिर्फ इश्क वाली वो अजान सुनना चाहते। बिलाल अजान पढ़, देखो इश्क को किस बुलंदी पे पहुंचाता है। बिलाल ने कह दिया नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। किसी ने कहा एक काम करो, बिलाल अब यहाँ आकर ठहर जाएंगे। बिलाल यहाँ ना नहीं कहेंगे, जाओ हुजरे फातिमा में जाओ, जाओ हुजरे फातिमा में जाओ, शहजादों को लाओ। जब वो कहेंगे उनकी बात नहीं कटेगी। दोनों शहजादे आए, दोनों हाथ पकड़े। बिलाल कहाँ चले गए थे? बिलाल ने शहजादों को देखा, तस्वीर मुस्तफा थी। दोनों शहजादे, दोनों शहजादे, हसन पाक सर से लेके सीने तक, हुसैन पाक सीने से लेके पैर तक, दोनों शहजादों में तस्वीर मुस्तफा देखी। बिलाल सीने से लगाकर रो पड़े। चचा बिलाल नाना को जो अजान सुनाते थे, एक बार वो अजान हमें सुनाना होगा। बिलाल ने कहा हिम्मत तो नहीं है शहजादों, लेकिन अपने कानों से एक बार ये जरूर सुना था कि जिसने हसन हुसैन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया, इसलिए अब मैं आका का दिल कब्र अनवर में नहीं दुखाना चाहता। हिम्मत ना होने के बावजूद भी अब मैं अजान जरूर पढ़ूंगा। दोनों शहजादे खड़े हो गए। बिलाल उस चबूतरे पे खड़े हुए जहां खड़े होकर के बिलाल अजान पढ़ते थे। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे अजान बुलंद हुई, मदीने के छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से पूछते अम्मी आज नबी का मुअज्जिन आ गया है अजान देने, तो क्या नमाज पढ़ाने के लिए हुजूर भी आएंगे आज? सब रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू। नबी का दौर याद आ गया, ज़ाहिरी दौर। मदीने मुनव्वरा की औरतें पर्दा नशीन रो पड़ी, सब रोते हैं। हुजूर का ज़ाहिरी दौर, बिलाल की आवाज़ में तासीर जो इतनी थी, असर जो इतना था। बिलाखिर बिलाल जब आए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, मामूल के मुताबिक हुजरे की तरफ, चूँकि हुजूर अजान के वक्त हुजरे के पास होते, और जब बिलाल कहते ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल, अगर पर्दा पड़ा होता तो भी हुजूर पर्दा खिसका देते थे। हुजूर जानते थे ना कि बिलाल मुझे देखेगा, लेकिन अब और हमेशा की तरह बिलाल हुजूर के बैठने की जगह देखते हैं तो वो जगह खाली नजर आती है। बिलाल तड़प जाते हैं और हिम्मत नहीं कर पाते, और उसी आधी अजान पर बेहोश होकर जमीन पे गिर जाते हैं। फिर बिलाल बेहोश है, होश आया, किसी से कोई बात नहीं की, और फिर ऊँटनी पकड़ी, उस पे बैठे, और फिर मदीने मुनव्वरा को छोड़कर फिर मुल्क शाम की तरफ चले गए। पूरी ज़िंदगी फिर कभी बिलाल लौट कर मदीने मुनव्वरा नहीं आए, और ना फिर कभी पूरी ज़िंदगी मुस्कुराया। अलबत्ता जब आलम सकरात था, जिस दिन बिलाल के विसाल का दिन था, उस दिन बिलाल बिस्तर पे थे, उनकी बीवी सिराने बैठ के रो रही थी। बिलाल हबशी हमेशा रोते थे, लेकिन उस वक्त बिलाल मुस्कुरा रहे थे। बीवी ने कहा कभी नहीं मुस्कुराने वाले बिलाल, आज क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो बिलाल कहते हैं मौत का वक्त करीब है, और जब मौत आएगी तो मौत के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार नसीब हो।
آقا کا دیدار ہونے والا ہے، اسی دیدار میں مسکرا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں اب اپنے آقا کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کا عشق رسول۔ آپ سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، آؤ پلٹ آؤ اسی عشق کی طرف، اسی محبت کی طرف، اسی الفت کی طرف۔ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سوتے وقت تو بچوں کو اونٹ بلی بکرے کی کہانی مت سناؤ، سوتے وقت اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ۔ تمہیں نہیں پڑھنا آتا سنی علماء کے بیانات سنو، اور ایک واقعہ روزانہ سناؤ۔ اپنے بچوں کے سینے میں کوٹ کوٹ کر عشق رسول بھر دو، محبت رسول بھر دو۔ کیسی محبت! امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب مدرسہ گئے پڑھنے کے لیے، مدرسہ، تو ان کے استاد نے پوچھا اے غزالی تیرا نام کیا ہے، اصل نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ پھر پوچھا غزالی تیرا نام کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ پھر کہا غزالی تیرا نام بتا۔ استاد ناراض ہو گئے، مارا، نام بھی نہیں یاد ہے تو پڑھے گا کیا؟ اٹھ کے گئے، وضو کیا، واپس آئے، کہا استاد میرا نام محمد، استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ استاد نے کہا بیٹا اگر پہلے بتا دیتا تو میں ناراض ہو کے مارتا کیوں؟ تو کہا استاد میری امی روزانہ مجھے یہ سکھاتی ہے بیٹا نام محمد بے وضو نہ لیا کرو۔ میری ماں کی تعلیم ہے نام محمد بے وضو نہ لیا کرو۔ میرا نام محمد بعد میں ہے، پہلے مدینے کی سرکار کا نام محمد ہے۔ جب آپ نے میرا نام پوچھا تھا تو اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور بے وضو نام محمد لے نہیں سکتا تھا۔ غزالی کو مار کھانا تو گوارا ہے لیکن نبی کا نام بے وضو لینا گوارا نہیں ہے۔ جب مائیں یہ ادب سکھاتی تھی تب بچے ایسے ہوتے تھے۔ آؤ ہم سب اپنے گھروں میں عشق رسول کا ماحول بنائیں، محبت رسول کا ماحول بنائیں۔ بولو وعدہ کرتے ہو آج کے بعد گھر میں گانے نہیں بجاؤ گے، گھر میں نعت مصطفیٰ بجاؤ گے، گھر میں فلمیں نہیں ہوگی، گھر میں نبی کا ذکر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تجھ کیا کیا آقا کے بارے میں کیا کیا کہوں، تو پھر یہی کہتا ہوں سب مل کر کے شامل ہو جائے۔ سرور کہوں، دل نہیں بھرتا